اب دبئی میں 31 کو تاریخی فنکشن کیا، مسلمان خوش ہو گیا، ارے اسلامی ملک میں دیکھیے کیا ویلکم کر رہے ہیں نئے سال کا۔ کس نے کہا کہ یہ دبئی والوں کا سال ہے؟ کس نے کہا آپ کو کہ یہ مسلمانوں کا سال ہے؟ کس نے آپ کو یہ منانے کے لیے کہا ہے؟ ذرا اپنے اندر حمیت پیدا کرو اسلام کی، ذرا اندر ٹٹولو۔ یہ اتنا جھکاؤ کیوں آ گیا دوسروں کی تہذیب کی طرف؟ آپ کو اپنی تہذیب معلوم نہیں ہے؟ محرم آیا تو کہاں گئے تھے دبئی والے؟ شرم کی بات ہے، یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ ایک اسلامی ملک میں انگریزوں کی تہذیب کو اتنا دخل ہو جائے کہ اسلام دب کر رہ جائے، کیا اسلامی ملک ہے؟ جہاں داڑھی والے کا گھومنا مشکل اور انگریز کا گھومنا آسان، جہاں مسلمان کو ویزا ملنا مشکل، جہاں انگریز کو ویزے کی بھی ضرورت نہیں، کیا یہ اسلام نوازی ہے؟ کیا یہ اسلامی تہذیب کے ساتھ پیار ہے؟ نام رہ گیا ہے، نام ہمارا۔ صرف دنیا کے چند یہودی اور چند انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے آج ہم اپنے نام اور ہماری تہذیب کو داغدار کر رہے ہیں، بلکہ ان کے دروازوں پر بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ باغ اسلام کی ایک کلی بھی مرجھا جائے مسلمان منظور نہیں کر سکتا۔ میں تو کہا کرتا ہوں مسلمان بیچارہ اتنا بھولا بھالا ہے، محرم کب شروع ہوئی تو بغلیں جھانکتا ہے، اس کو پتا نہیں اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے۔ لیکن 31 کا شور ایک عرصہ دراز ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، $5 لاکھ کا جو ہے وہ ایک فیتا بنایا گیا آتش بازی کا، 5 منٹ میں ختم کر دیا۔ کبھی خیال آیا ہے آپ کو؟ کبھی خیال آیا ہے ان ظالموں کو کہ دنیا میں 5 لاکھ لوگ ایسے ہیں، ہمارے ملک میں نہیں بمبئی میں ایسے ہیں کہ جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں اور فٹ پاتھ پر ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ ان کو رات کو کھانے کے لیے غیر مسلم ہوٹلوں سے کھانا جمع کر کے ری پیک کرتے ہیں اور ان کو وہاں پہنچاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنی رقموں کو آگ لگا رہے ہیں۔ ایک ایک پائی کا حساب دیا جانا ہے اللہ کے یہاں۔ بتائیے کس طرح سے اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اور ایسے اسراف کی اسلام کیا اجازت دیتا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارا قرآن اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، حزب الاعظم اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، گلے میں اگر تعویذ ہو تو توڑ کر پھینک دیتے ہیں، اللہ کے نام کی کتاب ہو اٹھا کر یوں پھینک دیتے ہیں، لیکن اسی ملک میں شراب کی بوتلیں اور عورتیں اترتی ہیں تو ان کا چہرہ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں ایسی تہذیب سے کوئی اتفاق نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ ہماری تہذیب میں خوش ہیں، جن کی ہو یہ تہذیب ان کی ہوا کرے۔ دوستو، ہمیں ان کی باتوں میں نہ آنا ہے، نہ ان کی نقالی ہم کو کرنی ہے۔ ہر جگہ نقل اچھی نہیں ہوتی۔ میں کہا کرتا ہوں اگر نقل کرنی ہے تو صحابہ کی کرو، اگر نقل کرنی ہے تو سرکار کی کرو، اگر نقل کرنی ہے تو سرکار نے جہاں نقل کرنے کو فرمایا وہ نقل کرو، ورنہ حدیث میں اس نقل کو منع فرمایا کہ جو غیروں کی نقل کرے گا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسروں کی تہذیب اختیار کرے گا اور ان کو پسند کرے گا، یاد رکھو انہی میں اٹھایا جائے گا۔ ہم تو سرکار کا دامن پکڑ کر اٹھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ دنیا کی چمک دمک خیرہ نہیں کر سکتی۔ ہماری نظروں میں سمائی ہوئی ہے جنت، ہمارے دلوں میں جمع ہوا ہے اسلام،
ہمارے دھڑکنوں میں قرآن کریم ہے. ہم سنتوں کے متوالے تو بن سکتے ہیں، یہ دنیا داروں کے پیچھے دوڑنے والے ہم نہیں ہو سکتے ہیں. میں نے اس روز کہا وہاں کہ اس دیش میں 31 منانا اور کرسمس منانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کرسمس منانے والوں کو ملک سے باہر پھینکنے والے ہم ہیں، پھر ان کی تہذیب کو ہم کیسے اپنائیں گے؟ یہاں کی سنسکرتی بھی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اس کی تہذیب ہم اپنائیں. ہم اگر ایسا کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اپنی نسلوں کے لیے بڑا غلط رہنما سبق چھوڑ کر جا رہے ہیں. اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا کہ تم نے اپنی نسلوں کو نماز نہ سکھائی، ان کو سنتوں پہ نہ لائے، اور غیروں کی تہذیب اور تمدن کو گھروں میں تم نے داخل کیا اور چوک میں داخل کیا اور شہر کے آستانوں پہ داخل کیا. تم کیا دینا چاہتے تھے جبکہ قرآن کہہ رہا تھا اپنی نسلوں کو جہنم کی آگ سے بچانا؟ تم نئی تہذیبوں کے ذریعے اپنی اس نئی پوت کو کیا جہنم کے حوالے کرنا چاہتے تھے؟ کیا تمہیں اسلام سے اطمینان نہیں تھا؟ کیا تمہیں سرکار کی لائی ہوئی زندگی کافی نہیں تھی؟ کیا تمہارے لیے قرآن کافی نہیں تھا؟ کیا سرکار کی ارشادات تمہارے لیے کافی نہیں تھے؟ کیا باقی رکھا تھا بتانے میں تم کو کہ نظر غیروں پر چلی گئی تمہاری؟